لطائف علمی لطائف علمی کے تحت ہم تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ واقعہ بیان کیا کرتے ہیں۔ آج ہم واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے پیغمبر بھی تھے اور اپنے زمانے کے بادشاہ بھی تھے۔ ان کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے دور میں ایک شخص تھا، وہ ہمیشہ یہ دعا کرتا رہتا تھا، یا اللہ میں بہت کمزور ناتواں ہوں، آپ غیب سے مجھے رزق دے دیں، غیب سے آپ مجھے رزق دے دیں، مجھے میں کمانے کی طاقت نہیں ہے، مجھے ملازمت نوکریوں کی طاقت نہیں، آپ غیب سے مجھے رزق دے دیں۔ اور یہ سالہ سال سے وہ یہی دعا کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ ماحول و معاشرے میں اس کی دعا مذاق بن گئی تھی۔ جہاں وہ اس کو لوگ دیکھتے تو لوگ ہنستے تھے کہ یار یہ ایک ہی دعا کرتا ہے، نہ نوکری کرتا ہے نہ کاروبار کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ غیب سے مجھے رزق دے دے، وہ یہ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کئی سال گزر گئے، تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ کسی شخص کی جو گائے جو وہ گائے چھوٹی اپنے باڑے میں سے اور وہ دوڑی، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور یہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ غیب سے رزق دے دے، غیب سے رزق دے دے۔ تو گائے جیسے اندر داخل ہوئی تو اس نے سمجھا کہ غیب سے رزق آ گیا، یہ جلدی سے دوڑا جا کے دروازے کی کنڈی لگا لی اور وہ گائے کو پکڑ لیا اور جلدی سے شہر سے جو آواز لگائی، قصائیوں کو 2-4 قصائی لائے اور پکڑ کے بسم اللہ اکبر اس کو ذبح کر دیا، اور قصائیوں کو کہا کہ یہ گوشت بناؤ۔ اب قصائیوں نے پھٹافٹ جناب وہ گوشت کا ڈھیر لگا دیا اور گائے کو حلال کر کے گوشت تیار۔ اب یہ بڑا خوش کہ اللہ نے میری دعا اتنے سال کے بعد سن لی کہ غیب سے رزق آ گیا۔ ادھر وہ مالک جو ہے وہ تلاش کرتا کرتا جو ہے وہ اس کے گھر میں پہنچا کہ بھئی میری گائے، سنا ہے کہ محلے والے بتا رہے گائے اندر آئی تھی، گائے کہاں ہے؟ کہا کہ کون سی گائے بھائی؟ کہا یہ کیا کیا؟ یہ تو میری گائے تم نے حلال کر کے بیٹھے ہو۔ کہا ہاں یہ تو تمہاری گائے کا، یہ تو غیب سے رزق آیا، میں دعا کر رکھی تھی کہ اللہ غیب سے رزق دے دے، تو آج آیا اور تو دعوے دار بن گیا۔ پہلے سال سے آ نہیں رہا تھا غیب سے رزق، اب آیا تو آ گیا کہ میری گائے ہے۔ بھائی یہ غیب کا رزق ہے۔ اب یہ جھگڑا شروع ہو گیا، دست و گریبان ہو گئے۔ تو وہ جو مالک تھا اس نے حاکم وقت کو شکایت کر دی کہ یہ آدمی عجیب ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو خیر اس آدمی نے پہلے اس درویش کو کوٹا بھی ذرا اور اس کے گریبان پکڑ کے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے گیا کہ آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ منصف ہیں، عادل ہیں، یہ دیکھو اس ظالم نے کیا کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کو پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ کہا جی میں کئی سال سے اللہ سے مانگ رہا تھا، یا اللہ غیب سے رزق دے دے، غیب سے رزق دے دے، اب اللہ میاں نے مجھے دے دیا اور گائے آ گئی اور میں نے حلال کر لی، ذبح کر لی، تو اب جو ہے وہ یہ خامخواہ میرا جو ہے وہ میرے سر ہو رہا ہے کہ یہ میری گائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی وہ اس کی گائے تھی، وہ رسی چھڑا کے وہاں سے دوڑ آئی اور تیرے گھر میں آ گئی، تو نے اس کو غیب پر سمجھ کے حلال کر لیا، یہ کون سی عقل کی بات کی تم نے؟ تو وہ درویش بھی چیخنے لگا کہ حضرت داؤد سے کہنے لگا آپ اچھے پیغمبر ہیں، اچھے بادشاہ ہیں، آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے، یہ آپ بھی نہیں مان رہے کہ غیب کا رزق ہے۔ تو اللہ سے فریاد کرنے لگا، یا اللہ یہ آپ کے جو بادشاہ مقرر کیا ہوا، آپ کے پیغمبر بھی یہ بات کر رہا، میں جاؤں کہاں؟ میری باتوں کو سن ہی نہیں رہا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ عجیب درویش ہے، یہ سر ہو رہا ہے اور وہ آدمی کہتا ہے یہ میری گائے ہے۔ تو حضرت فرمایا کہ اچھا تم لوگ آ جاؤ، تو کل جو ہے عدالت میں آنا اور رات کو میں اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کروں گا، پھر صبح فیصلہ کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب رات گزری، رات کو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ کی رجوع ہے تو اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ مقدمہ کیسا آ گیا، یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس مقدمے کے سارے اسرار و رموز حضرت داؤد پر کھول دیے۔ صبح جب عدالت لگی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس یہ وہ مالک سے کہا کہ بھائی یہ تمہاری گائے حلال کر کے اس نے کاٹ لی ہے، اب کھا رہا ہے، تو بس اس کو معاف کر دو، کھانے دو۔ اب وہ کہنے کیا بات کر رہے ہیں بھائی، یہ آپ اچھے انصاف، کل آپ میرے ساتھ تھے اور آپ درویش کے ساتھ ہو گئے ایک رات میں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کوئی بات نہیں۔ کہا کہ میرا مشورہ یہ کہ چھوڑ دو، بس اس نے لے لی تمہاری گائے، تمہیں کون سا اللہ نے کمی چھوڑ رکھی، اتنے تمہارے پاس جب کوٹھیاں بنگلے غلام اور مویشی ہیں، تو بس اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو اس کو۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، میں معاف کیوں کروں، وہ سر ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں تو لیکن وہ باز نہیں آتا۔ تو اس پر جو دربار میں لوگ تھے وہ بھی حیران ہوئے کہ عجیب فیصلہ حضرت داؤد کر رہے ہیں۔ تو جب وہ زیادہ اس نے واویلا کیا اس شخص نے، تو حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کہ بات سنو، وہ تمہارے دوسرے جو مکانات اور جائیداد ہے وہ پراپرٹی بھی تم ساری کی ساری درویش کو دے دو، یہ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اس پر تو اور چیخا، یہ کیا بات کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ میری گائے لے کر دیں، اس کی قیمت لے کے دیں، آپ کہہ رہے کہ میں اپنے سارے مکانات اس کو دے دوں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیخ رہا، بے ادبی بے گستاخی کرنے لگا۔ تو حضرت فرمایا کہ جو تیرے غلام اور لونڈیاں ہیں وہ بھی اس درویش کو دے دو۔ اس پر تو وہ اسے گریبان پھاڑ لیا، خاک سر میں ڈالنے لگا اور شور مچ گیا۔ پورے دربار میں لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ فلاں جو تمہاری چیز ہے وہ بھی اس کو دے دو، وہ سونے چاندی کی تجوریاں جو پڑی وہ ساری کی ساری بھی اس کو دے دو۔ اب وہ فیصلے پہ فیصلہ کیے جا رہے ہیں، ادھر جب یہ شور مچ رہا ہو، بے ادبی کیے جا رہا ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو۔ تو جب بہت زیادہ ہو گیا، ٹو مچ ہوگی بات، تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کہ اچھا چلو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فیصلہ اصل میں کیا ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام دریا کی طرف اس شخص کو لے کے چلے، ساتھ درویش بھی ہے اور وہ شخص بھی ہے، اور شہر سارا کا سارا ساتھ ہو لیا۔ دریا کے کنارے پہ پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا بڑ کا درخت تھا۔ اس درخت کے پاس جب پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو کھودو۔ اب جگہ کو اس شخص سے کہا کہ کھودو۔ اس شخص نے جب کھودا تو وہاں سے ایک چھری نکلی۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یاد ہے یہ جگہ اور یہ چھری تمہیں یاد ہے؟ یہ چھری یہ تیرے مالک کی چھری ہے، اور تو فلاں جو شخص تھا وہ شخص کون تھا؟ وہ اس درویش کا باپ، اس درویش کا باپ تیرا آقا تھا، تو اس کا غلام تھا۔ اس مقام پر وہ جو آرام کرنے کے لیٹا تھا تو نے اسی کی چھری سے اس کا گلا کاٹا تھا، اور تو نے ساری جائیداد، اس کے سارے خزانے مویشی سارے قبضہ کر لیے تھے۔ یہ درویش اس وقت یتیم بچہ تھا، اور تو نے اس یتیم کو دھکے دے کے نکال دیا تھا، اس کو تو نے کوئی حق نہیں دیا تھا، اور تو پھر بہت بڑا مالک اور سیٹ بن کے بیٹھ گیا۔ اور آج یہ درویش جو ہے بیچارہ قسم پرسی میں ہے، اور یہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اور اپنے ہی اس کے مال میں سے ایک گائے اللہ نے اس کے ہاں بھیج دی اور اس سے اس کو یہ ذبح کر لیا، اور تو اسی کے مال پر اتنا جو ہے وہ قبضہ جما کر شور مچا رہا ہے، تجھے خبر نہیں؟ تو قاتل ہے۔ اب جب چھری نکالی تو چھری کے اوپر اس کے آقا کا نام بھی لکھا ہوا تھا جو درویش کا باپ تھا، اور نیچے جب کھوتا تھے کھوپڑی نکلی، جو کھوپڑی اس درویش کے باپ کی تھی جو کہ آقا تھا اس شخص کا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درویش سے کہا ادھر آؤ، یہ چھری پکڑو، یہ تیرے باپ کو چونکہ قاتل ہے اور تو چونکہ اپنے باپ کا بیٹا ہے اور بیٹے کو حق ہے قصاص لینے کا، تو اس کو ہمارے سامنے اس کا قصاص ہے، اس کو قتل کر، اور جتنی مال و جائیداد ہے وہ ساری کی ساری کا مالک تو ہے اور تو لے جا۔ جہاں اس نے اس کو قتل کیا، یعنی قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کیا، اور سارے مال مویشی جتنا کچھ تھا وہ سارا کا سارا درویش کی حضرت داؤد نے حوالے کر دیا۔ تو ناظرین یہ ہے اللہ کے راز۔ یہ دنیا میں جو ہوتا نظر آتا ہے یہ ہے، اصل یہ نہیں ہے۔ ہمیشہ سے یہ سمجھ لو، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کرنا، کبھی یہ چار پیسے ادھر ادھر ہونے لگے صبر کر لینا، کیونکہ آسمانوں پہ کیا جال بچھے میں خدا کے آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ آپ جس کو اپنا حق بنا کے جتا رہے ہیں آپ کو کیا پتا یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا تھوڑا سا نقصان کر کے آپ کو بچا لیا ہے، آپ پر ستاری کا پردہ تان دیا ہے، اور آپ چوڑے ہو رہے ہیں اور بعد میں دعوے کر رہے ہیں، آپ کہا نہیں میں تو ایک پائی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو کیا پتا یہ پائی جو آپ کی چھوٹ رہی ہے، آپ پر اللہ ستاری کا پردہ ڈال کر آپ کو جو ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ اس واقعے نے بتا دیا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور وہاں اوپر کیا جال چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے۔ اللہ جب پردے چاک کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا ہے۔ تو آج ہم بڑے بڑے مالدار سیٹ بن کے غریبوں کو حقیر سمجھتے، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، اور ہم جو غریب رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے ہیں۔ غریب وہی والی بات ہے نا، وہ کہتا ہے غریب رشتہ داروں کو میں نہیں جانتا اور امیر رشتہ دار مجھے نہیں جانتے۔ آج ہماری حالت یہ ہے۔ اس لیے ناظرین اس بات کو پلے باندھ لو کہ کبھی ظلم نہیں کرنا، اور جو ہو رہا ہے اس پر اللہ کی تقدیر سمجھ کے اللہ کے سامنے سر بسجود رہو، اور اللہ سے ستاری کا پردہ مانگتے رہو کہ اللہ وہ تانے رکھ اور عزت عافیت کا دنیا سے گزر جائیں اور آخر میں تیرے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔